بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے اور اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا اور اس آیہ مبارکہ کی انتہا ایمان والوں سے خطاب ہے اور قیامت کے دن بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہونے کی طرف واضح طور پر ارشاد گرامی ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ کلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور بار بار ایمان والوں سے جو خطاب کیا جا رہا ہے، اس میں جو میں لطف لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے بخشنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جب مومن کو، ایمان والے کو ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تو رب تعالیٰ کے اس پکار میں، اس بلانے میں اور اس کہنے میں مومن کے لیے ایک خوبصورت چاشنی ہے کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ اے ایمان والو۔ بندے کو خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، تو وہاں ویسے تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پھر ہم گوش ہو جاؤ، پوری توجہ کر لو کہ یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ دینے لگا ہے، یا کسی کام سے رب تعالیٰ روکنے لگا ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، تو پورے متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہاں جو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تم حاضر ہو جاؤ۔ جب اللہ تمہیں بلائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں۔ اب یہاں دو تفسیریں بڑی مختصر میں عرض کروں گا۔ اس کا سب سے پہلا خطاب تو یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ وہی موجود تھے اور ان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہری طور پر جلوہ گر تھے۔ اب صدیق اکبر کو بلایا ہے وہ حاضر ہو جائیں، عمر فاروق کو بلایا ہے وہ حاضر ہو جائیں، حضرت عثمان غنی کو بلایا ہے وہ حاضر ہو جائیں، جو صحابہ اکرام سامنے موجود ہیں ان کو بلایا ہے۔ بلکہ کتنے بلند مقدر ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو انہی کے مقدر میں تھی، ہمارے حصہ میں وہ نہیں آئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کو اپنی طرف بلاتے تھے، اب کیونکہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو وہ
خوش قسمتی انہیں کی تھی کہ وہ بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کی خدمت میں بیٹھتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ کی محفل میں موجود رہتے، آپ کی موجودگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے، اپنی دعائیں پیش کرتے، اپنی مشکلات کو حل کرواتے۔ تو یہ ساری کی ساری خاصیتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حاصل ہیں۔ تو ایمان والے بلایا کہ آؤ اس طرف، اللہ تعالیٰ تجھے بلائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ بلکہ یہاں مجھے حدیث طیبہ یاد آ رہی ہے کہ صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک اور صحابی نے، دو صحابہ کے بارے میں یہ حدیث طیبہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز جب ان کو بلایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب وہ کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے خیال ذہن میں آیا کہ نماز کو پہلے مکمل کر لیا جائے، یہ بھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے۔ تو وہ نماز مکمل کر کے جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آئندہ سے آپ جب مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، چاہے میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے امام بزاوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے، پھر اس کے بعد جو آپ حکم دیں وہ حکم کی تعمیل کریں، اور واپس آ کر اس کو نماز شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا وہاں سے نماز کو آگے جاری کرے، کیونکہ نماز بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم ملا تھا، اور وہ کام کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، پہلے تھا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کہ اللہ بلائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں بلاتی، یعنی کبھی ایسے ہو کہ رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہو کہ اے فلاں بندے تو ادھر آ نماز پڑھ، اے فلاں بندے تو آ عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اپنے پیغامات بھیجتا ہے وہ اپنے نبی کے ذریعہ سے بھیجتا ہے، کیونکہ وہی اسی کی طرف آتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ، اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے کہ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رب بھی بلا رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا رہے ہیں۔ آگے سیغہ واحد کا ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اچھا، اس کا لب لباب یہ ہے، آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ نماز کی طرف، روزہ کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، نیکی کی طرف، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے قرآن یہ بتا رہا ہے لما یحییکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے اس کام کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے یہ مومن کو زندگی بخشتی ہے۔ روزہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ مومن کو زندگی بخشتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخش دی ہے، اور وہ زندگی دائمی ہوتی ہے۔ اسی کا اشارہ ہے اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے گی تو پھر تم اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، آسان تر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، انسان کی خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب موت آ جاتی ہے۔ بہت سارے پلان کیے ہوتے ہیں، اتنا
اتنا کاروبار کروں گا، فنا کروں گا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کی سانس کی ڈوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آسان ترین تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، وہ درمیان میں آڑ آ جاتی ہے۔ انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، انسان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس طرح فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پہ ثابت فرما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت فرما دے کہ انسان کا جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے جو دل کی خواہشات ہیں، کبھی کھیلنے کو جی کرتا ہے، کبھی کھانا کھانے کو جی کرتا ہے، کبھی آؤٹنگ کو جی کرتا ہے، کبھی سیر سپاٹے کو من چاہتا ہے۔ اسی طرح جو مومن کا دل ہے وہ عبادت کرنے کو بھی چاہتا ہے، اس کا دل قرآن پاک پڑھنے کو بھی چاہتا ہے، اس کا دل ذکر اللہ کرنے کو بھی چاہتا ہے۔ یہ جو انسان کے قلب کے اندر کیفیات اللہ تعالیٰ کے قرب کی پیدا ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ جب اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اللہ کی طرف آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے قبل کہ تمہاری زندگی کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں اور تمہاری خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں، اس سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر کیوں نہ نیکی کر کے جایا جائے، کیوں نہ نماز پڑھ کے جایا جائے، کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے جایا جائے، کیوں نہ ذکر اللہ کر کے جایا جائے۔ قرآن پاک کی اس پوری آیت کی اگر آپ مفہوم اور تفسیر کو اس طرح جان لیں کہ اے ایمان والو، اس چیز کی طرف جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر اس کو تم اختیار کر لو اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لو، اس سے قبل کہ تمہاری یہ زندگی کا ناطہ ٹوٹ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں کھڑے ہو اور تم سے یہ سوال کیا جا رہا ہو کہ بتاؤ تم نے دن کیسے گزارا ہے اور رات کیسے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔